نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ نبی السلام کے پاس سارے ٹائٹل ہیں لیکن متقی کا ٹائٹل نہیں ہے، اور متقی کا ٹائٹل وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ متقی جو لوگ ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ اعزاز جبریل السلام کو نہیں مل سکتا اللہ کے پہلو میں بیٹھنے کا، کیونکہ ان کو مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ مجاہدہ مرد ہے تو اس کو عورت طرف میلان یہ برقرار رہے گا، اگر اس کا یہ میلان ختم ہو جائے تو پھر تقوی ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت سے بزرگ یہ مانگتے اللہ میں ہمیں عورت ایسے بن جائے جیسے دیوار ہے، اور اگر اس کے لیے دیوار بنائے بھی دے، اگر کسی بزرگ پر اللہ نے یہ کرامت ظاہر کر بھی دی تو اس کا اجر کم ہونا شروع ہو گیا، بڑا نہیں ہے، کیونکہ تقوی سے تو اس کو اجر بڑھنا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی غار میں رہتا ہے اور ایک بازار میں رہتا ہے تو بازار والے کا اجر غار والے سے زیادہ ہے، کیونکہ بیچارہ مجاہدہ کرتا ہے۔ جی، تو مجاہدہ جو ہے، ہاں ہوتا کیا ہے، جب انسان نفس کے خلاف چلتا ہے نا جی، تو پھر اس مجاہدے میں زور زیادہ نہیں لگتا، یعنی اس نفس کی مثال اس کتے کی طرح ہو جاتی ہے جس نے ڈانگ کھائی ہو، کسی کی ڈانگ کھائی ہو نا جی، ایک دو ڈانگیں لگائی ہو یا پتھر مارا ہو نا جس کتے کو راستے میں جو بھونکتا ہو، تو پھر بھی دیکھ کر بھونکے گا، لیکن اب ٹانگ کے قریب نہیں، اس کو پتہ ہے ڈانگ مارے گا۔ تو پھر کہتے ہیں مجاہدے میں اضمحلال آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، آتا تو ہے لیکن کمزوری آ جاتی ہے، لہٰذا وہ آدمی اگر تھوڑا سا بھی تھوڑی سی بھی کرے گا تو آسانی سے اس سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس مجاہدے کا کہ یہ ہمیں مجاہدہ نہ رہے تو پھر ہمارا اجر و ثواب ہی نہیں ہے۔ تقوی پر جو اجر ملتا ہے وہ کسی چیز پر بھی نہیں ہے، عجیب بات ہے تقوی پر، اس لیے اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کو تقوی پر رکھا ہے، اعمال پر نہیں رکھا کہ نمازیں پڑھنے والا میرا ولی، حج کرنے والا نہیں، اور میں تقوی والا میرا ولی، کیونکہ ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمازی ہو گیا اب نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن تقوی کی عادت نہیں پڑتی، وہ مجاہدہ رہتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی درجے میں ختم ہو جائے، ایسا نہیں، کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے۔ اب ذات پیغمبر دیکھیں، ذات پیغمبر نبی تو معصوم ہوتے ہیں لیکن آپ کتنا مجاہدہ فرماتے تھے، عورتیں آتی تھیں پردے کے پیچھے گفتگو فرمائے، بیعت ہوتی تو کپڑے سے بیعت فرما لو، دیکھو اپنے اوپر آپ نے قوانین لاگو کیے ہوتے، حالانکہ آپ سے کسی صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور محال ہے۔ اس لیے یہ مجاہدے جو ہیں وہ کسی طرح بھی آپ پر آئے گا، اصل میں تقوی کا رنگ ہر ایک کا الگ الگ ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کسی چیز سے۔ ایک آدمی کو پیسے، جہاں پیسہ دیکھا وہ جیب میں ڈالنے کا اس کا دل چاہتا ہے جیب میں ڈال لو، اس کو یہاں مجاہدہ آ رہا ہے، وہ یہاں پر تقوی اختیار کرے۔ کسی کو عورت سے ہو رہا ہے، کسی کو لڑکے سے ہو رہا ہے، کسی کو کسی چیز سے ہو رہا ہے۔ یہ مجاہدہ جو ہے وہ یہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لہذا مجاہدے کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ اس لیے امام حرم جو ہے، امام غزالی کے استاد ہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتے جب حج پہ جاتے، اللہ میاں ایسا کر دے کہ کوئی گناہ کا وسوسہ بھی نہ آئے۔ تو ایک سال حج پر گئے تو پھر یہی کر رہے ہیں تو آواز آئی، کیوں بار بار اس کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا ہم نے تیرے لیے ایک راستہ رکھا ہے؟ توبہ کا راستہ بھی تو رکھا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے ہم تک آ جا۔ پوری مخلوقات کے لیے ایک راستہ ہے، تمام مخلوق ایک راستہ ہے، لیکن ہمارے لیے کئی راستے ہیں، اعمال کرو تب مجھ تک، توبہ کرو تب مجھ تک، تو دو راستے دے دیجیے، اور ایک فرشتوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ نیکی کرو بس، ورنہ ہاروت ماروت کا قصہ ہے، تھوڑا سا کمی آئی تو کتنی بڑی سزا دے دی، قیامت تک ان کی سزا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک راستہ، دوسرا راستہ نہیں، میرے آپ کے لیے کئی راستے ہیں، یہ نہیں تو یہاں سے آ جائے، یہ نہیں تو یہاں سے آ جائے، جس راستے سے چاہے آ جاؤ، مطلب کھولے۔ اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے نا، هذا نظام نفسی ما فی نظام، هذا نظام الاختلاف على جسم الرجال او النساء